کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں اس کے نزدیک، اس کی اولاد، اس کے ماں باپ، حتیٰ کہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو بھارتی حکمراں جماعت بی جے پی کی جانب سے، ان کے ترجمان کی جانب سے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں گستاخانہ جملے کہے گئے ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو دوستو، بھارت میں 200 ملین مسلمان مقیم ہیں، لیکن ان کا جینا دوبر کر دیا ہے۔ وہ جینوسائیڈ کا شکار ہیں۔ بچیوں کو سکول نہیں جانے دیا جاتا کیونکہ نقاب پہنا ہوا ہے، الزام لگا کر کہ یہ گوشت کھا رہے ہیں گائے کا، حالانکہ وہ گائے کا گوشت ہوتا ہی نہیں۔ مسجدوں میں حملہ آور ہیں، گھروں میں گھس رہے ہیں، غریب مسلمان دکانداروں سے چیزیں خریدنے کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ کچھ سادوں نے تو یہاں تک بھی اعلان کیا ہے کہ 20 لاکھ مسلمانوں کو مار دیا جائے تو باقی مسلمان خود ہی بھاگ جائیں گے۔ بھارت میں انتہا پسندی کے خلاف مسلمانوں کی آواز کو دبانے کے لیے مودی حکومت کے نئے ہتھ کنڈے بھی سامنے آ گئے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق گستاخانہ بیانات کے خلاف احتجاج کرنے والے مسلمانوں کے گھر گرائے جانے لگے ہیں، اور اس حوالے سے سوشل میڈیا پر ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہندو انتہا پسند پولیس کی نگرانی میں مسلمانوں کے گھروں کو بلڈوزر کی مدد سے مسمار کر رہے ہیں۔ بھارتی شہر الہ آباد میں مظاہروں کا ماسٹر مائنڈ قرار دے کر مسلم ایکٹیوسٹ جاوید احمد کو اہل خانہ سمیت گرفتار کیا گیا ہے۔ جاوید احمد کی بیٹی آفرین کا کہنا ہے کہ اہل خانہ کو رات گئے گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا۔ پولیس اہل خانہ کو ہراساں کرتے ہوئے گھر گرانے کی دھمکی دے رہی ہے۔ اتر پردیش کے ہندو انتہا پسند وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ پولیس کی جانب سے مسلمان مظاہرین پر مظالم کے دفاع میں سامنے آ گئے، اور انہوں نے مظاہرین کو شر پسند قرار دے کر کہا کہ ان کے خلاف کارروائی ایسی ہونی چاہیے کہ سب کے لیے مثال بن جائے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت میں گستاخانہ بیانات کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاج کرنے والے 300 سے زائد افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے، اور ان کے خلاف مقدمات بھی درج کر لیے گئے ہیں۔ تو ناظرین، یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو بھارتی میڈیا کے اوپر چلائے جا رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں یہ تعداد بہت زیادہ ہے۔ بھارتی حکمراں جماعت بی جے پی کی ترجمان کے گستاخانہ بیان پر بھارتی اداکار نصیر الدین شاہ بھی سامنے آ گئے۔ کہتے ہیں کہ بھارتی وزیر اعظم مودی آگے بڑھیں اور اس زہر کو روکیں۔ بھارتی ٹی وی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں نصیر الدین شاہ نے کہا کہ نفرت پھیلانے والوں کو وزیر اعظم خود بھی ٹویٹر پر فالو کرتے ہیں، اس پر انہیں کچھ کرنا ہوگا۔ زہر کو بڑھنے سے روکنے کے لیے وزیر اعظم کو قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ بھارتی اداکار نصیر الدین شاہ نے مزید کہا کہ وزیر اعظم سے اپیل ہے کہ وہ ان لوگوں کو کچھ عقل دیں۔ متنازع بیان دینے والی خاتون انتہا پسند عناصر میں سے نہیں بلکہ قومی ترجمان ہیں۔ ادھر بھارت کے سابق نائب صدر محمد حامد انصاری نے کہا ہے کہ بی جے پی رہنماؤں کے گستاخانہ بیانات پر مودی کی خاموشی کوئی اتفاق نہیں بلکہ بہت معنی خیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے اختلاف نہیں کرتے۔ ناظرین، بھارت میں بی جے پی کے رہنماؤں کی جانب سے گستاخانہ بیان کے خلاف مظاہروں کے دوران گزشتہ روز بھارتی پولیس نے 2 مسلمان مظاہرین شہید اور درجنوں کو زخمی کر دیا تھا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ریاست جھارکھنڈ کے شہر رانچی میں بھارتی پولیس نے 2 مظاہرین کو گولی مار دی اور 227 سے زائد افراد کو سڑکوں پر نکالی جانے والی ریلیوں کے دوران گرفتار کیا۔ پاکستان نے بھارت میں مسلم مظاہرین پر وحشیانہ تشدد کی مذمت کی ہے۔ دفتر خارجہ سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کی مذمت کرتا ہے۔ مظاہرین پر بھارتی فورسز کی بلا اشتعال فائرنگ کی فوٹیج خوفناک ہے۔ اتر پردیش میں اب تک 227 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بھارت کی ہندوتوا پالیسی کا مقصد اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں پر ظلم کرنا ہے۔ پاکستان بھارتی مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔
ترجمان دفتر خارجہ پاکستان نے کہا کہ بھارتی حکومت کی بے حسی مسلمانوں کو مزید پسماندگی کا باعث بنا سکتی ہے۔ بھارت توہین آمیز ریمارکس پر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرے، عالمی برادری بھارت میں اسلام فوبیا کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا نوٹس لے۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے بھی بھارت میں مسلمان مظاہرین پر طاقت کے وحشیانہ استعمال کی سخت مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عالمی برادری ہندوستان میں اسلام فوبیا کی سنگین صورتحال کا فوری طور پر نوٹس لے۔ ناظرین، جہاں بھارت سمیت دنیا بھر میں بی جے پی کی ترجمان کی جانب سے گستاخانہ بیانات پر احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں، تو پاکستان میں بھی ہر سطح پر گستاخانہ بیانات کی مذمت کرتے ہوئے احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ جمعے کو چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی زیر قیادت سینیٹرز نے احتجاج کیا، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخانہ بیانات کہے جانے پر بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے وزیر اعظم شہباز شریف کی درخواست پر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے پر پیر کو قومی اسمبلی اجلاس میں بحث کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسپیکر آفس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی نے اسمبلی اجلاس میں 1 گھنٹہ مختص کیا ہے، جس میں بی جے پی لیڈروں کی ہرزہ سرائی کی مذمت کی جائے گی۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے اپوزیشن کو بھی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی ہے اور کہا ہے کہ یہ معاملہ سیاسی، جماعتی یا انفرادی نوعیت کا نہیں بلکہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے۔ بی جے پی رہنماؤں کی جانب سے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف برطانیہ میں بھی بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے بڑی تعداد میں مظاہرین نے احتجاج کیا۔ احتجاج میں ہزاروں افراد کی جانب سے شرکت کی گئی اور مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ بھارتی حکومت کو گستاخانہ بیانات پر معافی مانگنے پر مجبور کیا جائے۔ بھارتی حکمراں جماعت بی جے پی کے رہنما کے گستاخانہ بیان پر اقوام متحدہ نے بھی اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کے ترجمان نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ تمام مذاہب کا احترام کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ تمام مذاہب کے احترام اور رواداری کی بھرپور حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ تو ناظرین، بی جے پی کی ترجمان کے گستاخانہ بیان پر بھارت اور بیرون ملک شدید غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے اور متعدد مسلم ممالک میں بھارتی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم چل رہی ہے، جس میں آئے دن مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ بھارتی جنتا پارٹی کی رہنما کے گستاخانہ بیان پر جتنی اور جس لیول پر مذمت کی جائے کم ہے۔ مرداباد مرداباد نریندر مودی مرداباد 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 نریندر مودی مرداباد 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 نریندر مودی مرداباد مرداباد رسول پر جان بھی قربان ہے، رسول پر جان ہمارے ایمان پہ حملہ کیا ہے اور یہ ہمارے ایمان کا جو ہے یہ امتحان ہے، یہ ہمارے ایمان